میرے محترم دوست بزرگوں، دنیا کے انسانوں کی زندگی گزارنے کی راہ اور ہے اور ایمان والے کی زندگی گزارنے کی راہ اور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا والوں نے جو اپنی راہیں چھانٹی ہے ان کے سامنے اپنی دنیا ہے کہ اس دنیا میں جو ہر انسان کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہے وہ 5 طرح کی ہے: کھانا پینا، لباس، سواری، شادی اور مکان۔ یہ ان کے سامنے ہے، یہ ان کی ضرورتیں ہیں اور تمام انسانوں کی ضرورتیں ہیں۔ اس سے کوئی بشر خالی نہیں ہے۔ کھائے بغیر، پیے بغیر، لباس کے بغیر، مکان کے بغیر، سواری کے بغیر، شادی کے بغیر آدمی کیسے زندگی گزارے گا؟ لیکن ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے 5 راستوں میں سے کوئی ایک راستہ چھانٹا ہے۔ بات سمجھنا دھیان سے۔ کسی نے تجارت کو، کسی نے زراعت اور کھیتی کو، کسی نے ملازمت کو، کسی نے صنعت و حرفت و کاریگری کو، اور کسی نے وزارت اور عہدہ و ڈگری کو۔ اور جس نے جو راہ چھانٹی ہے اپنی جان، مال، صلاحیت لگا رہا ہے۔ تاجر تجارت پر، زارع زراعت پر، کاریگر اپنی صنعت و حرفت پر، ملازم اپنی ملازمت پر، اور عہدہ و ڈگری والا اپنی ڈگری پر۔ مجھے کپڑا مل جائے، مجھے مکان مل جائے، مجھے سواری مل جائے، میری شادی ہو جائے، کھانا پینا مل جائے، اور لگا رہے ہو۔ اور اسی پر لگاتے لگاتے بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ ایمان والے کی یہ راہ نہیں ہے۔ ایمان والا کھائے گا، پیے گا، پہنے گا، کمائے گا، شادی کرے گا، مکان کا انتظام کرے گا، لیکن اس کی نظر یہاں تک نہیں رہے گی۔ یہ تو اس دنیا کو بریج اور پل سمجھ رہا ہے۔ پل اور بریج رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، گزرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ گزر رہے ہیں سائیکل والا بھی، ٹرک والا بھی، رکشہ والا بھی، 4 ویل بھی، جو جتنے سب گزر رہے ہیں، تو گزرنے کی جگہ ہے۔ دنیا گزرگاہ ہے اور آخرت قیام گاہ ہے۔ گزرتے گزرتے وہاں جا کے ٹھہرنا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی قسم، مرنے کے بعد انسانوں کے لیے 2 ٹھکانوں میں سے کوئی ایک ٹھکانہ ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم۔ تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کی سنت ہے کہ راستے دونوں بتا دیے، منزلیں دونوں بتا دی، رہبر 2 بتا دیے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اپنے لیے تقوی والی، احتیاط والی، دین والی، شریعت والی راہ چھانٹو، یا فسق و فجور اور خواہشات اور اپنی کی مرضی پوری ہو وہ راہ چھانٹو، تمہیں اختیار ہے۔ لیکن نتیجہ دونوں کا ایک نہیں نکلے گا۔ جیسے کوئی پانی میں شکر ڈالے اور کوئی پانی میں نمک ڈالے تو نتیجہ دونوں کا ایک ہوگا۔ نمک ڈالنے والا بڑے باپ کا بیٹا ہے، بڑی زمین اور جائیداد کا مالک ہے، پوری قوم کا آگیوان اور رہبر ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ اپنے تو بڑے باپ کے ہیں، بڑے خاندان کے ہیں، چودھری قسم کے ہیں، اپنے تو نمک ڈالیں گے تو بھی پانی میٹھا ہوگا۔ اور کوئی بیچارہ غریب گھرانے کا ہے، رکشہ چلاتا ہے، نوکری کرتا ہے، صبح سے شام دور ہے، چٹنی روٹی پہ گزارا ہے، چھپر میں رہتا ہے، وہ بیچارہ ڈرتے ڈرتے پانی میں شکر ڈالتا ہے، اور یوں ڈرتا ہے کہ پانی کہیں کھارا نہ ہو جائے۔
ایسا نہیں ہے. جو شکر ڈالے گا، اکیلا ڈالے، پوری فیملی مل کر ڈالے، پورا کٹمب مل کر ڈالے، رات میں ڈالے، دن میں ڈالے، پانی میٹھا ہی ہوگا. اور اس کے مقابلے میں پانی کھارا ہوگا. اللہ نے راہیں دو بتا دی ہے، پھر کسی کو مجبور نہیں کیا ہے کہ تمہیں حق پر چلنا ہی پڑے گا، تمہیں سچائی پر آنا ہی پڑے گا. مجبور نہیں کیا. گاڑی چل رہی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام محنت ہے، ہدایت نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اگر نبیوں کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو ان کا کوئی امتی بغیر ہدایت کے نہ رہتا. محنت تھی. شیطان کے ہاتھ میں گمراہی نہیں، وہ تو قسم کھا کے آیا تھا اگر گمراہی اس کے ہاتھ میں ہوتی تو ہم آپ بچ سکتے تھے. عجیب نازک مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں مول صاحب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اب اللہ کسی کو ہدایت نہ دے تو بیچارہ انسان کیا کرے. ایسا نہیں ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا میں آنے والا ہر بچہ، چاہے یہودی کے گھر آوے، عیسائی کے گھر آوے، مجوسی کے گھر آوے، مسلمان کے گھر آوے، وہ اسلام کی فطرت پر آتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس میں اسلام اور دین اور شریعت کی صلاحیت ہوتی ہے. جیسے گیہوں کا دانہ، گیہوں کے دانے میں دو صلاحیتیں ہیں، کھیتی کی بھی صلاحیت ہے اور روٹی کی بھی صلاحیت ہے. آٹا پیسو، کیا پیسو؟ بولو نا. آٹا پیستے ہیں کہ گیہوں پیستے ہیں؟ لیکن چونکہ وہ آگے جا کے آٹا بنتا ہے اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آٹا پیستا ہے. ارے گیہوں پیسیں گے تو بنے گا کیا؟ تو کھیتی کی بھی صلاحیت ہے. اگر گیہوں کے دانوں کو اچھی طرح کھیت کو ہموار کر کے پانی ڈال کر کھاد ڈال کر ڈالو گے تو کھیتی ہر ایک کے لیے. اور اگر پیسا کر روٹی بناؤ گے تو روٹی ہر ایک کے لیے، بادشاہ کے لیے، غریب کے لیے، مالدار کے لیے. صلاحیت تو ہر گیہوں کے دانے میں ہے. ایسے ہی صلاحیت ہر دنیا میں آنے والے بچے میں ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ماحول اس کو بگاڑتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. اس کے ماں باپ کا، گھر کا، خاندان کا، قبیلے کا اگر ماحول یہودیت کا ہے تو وہ اسلام کی صلاحیت ختم ہو کر وہ یہودی بن جاتا ہے. اگر عیسائیت کا ہے تو عیسائی بن جاتا ہے. روٹی اور کھیتی کی صلاحیت تھی، تھوڑی محنت کی ضرورت تھی، لیکن کسی نے گیہوں کے دانوں کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا. اللہ بڑی قدرت والا ہے، آگ میں بھی اگائے گا. یا کسی نے اٹھا کر پانی میں بہا دیا تو صلاحیت ختم.